حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس. اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ ایک ہے کی گواہی دینا، توحید پر اچھی طرح سے جم جانا، بلکہ جتنے بھی عقیدے ہیں ان تمام عقیدوں پر جم جانا۔ نمبر 2، نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ نمبر 3، روزے کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھنا، ایمان لانا، پھر پابندی سے ان روزوں کو رکھنا، جو فرض روزے ہیں اسے برابر سے رکھنا۔ نمبر 4، جو زکوٰۃ ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ استطاعت دیا، نصاب کے بقدر مال ہے، اپنے اس مال کی زکوٰۃ سالانہ ہر سال برابر سے ادا کرتے رہنا، حساب کر کے صحیح میں کتنا آتا ہے یہ معلوم کر کے اندازے سے بھی لیں، اور پوری خوش دلی کے ساتھ انہیں ادا کرنا۔ جتنا زکوٰۃ میں وہ پیسے دے گا اتنا اس کے مال کے اندر اتنی ہی برکت بھی ہو جائے گی، یہ بالکل یقینی چیز ہے۔ 5ویں فرض کے طور پر نمبر 5 میں کہا گیا، اللہ نے مسلمانوں پر، جو مالدار ہیں، حیثیت والے ہیں، ان لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ حج فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن ہر ایک پر نہیں، سب پر حج فرض نہیں ہوتا۔ نماز سبھی پر فرض ہے، کیا عورت، کیا مرد، کیا غریب، کیا مالدار، سب پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج کی عبادت ایسا نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے جتنے کنڈیشنز ہیں اس سے بھی ذرا زیادہ کنڈیشن ہیں حج کے واسطے۔ ایک آدمی کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، اس کے علاوہ حج کو جانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، واپس آنے کے لیے جتنے پیسوں کے خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی اتنا انتظام بھی ہے، اللہ اسے اتنی دولت سے نوازا ہے، اور اپنے گھر والوں کو اگر وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کے جا کر آنے تک گھر والوں کے بندوبست کے لیے بھی پیسے دیتا ہے۔ اتنا اللہ کسی کو نوازا ہے، تو اللہ جو یہ مال جو اسے دیا ہے نا، اس کا شکر یہی ہے کہ وہ حج کو جا کر آئے، وہ حج کو جا کر آئے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نوازا، یہ اس نعمت کو ٹھکراتا ہے، اللہ اس کو اس پر فضل کیا، اللہ کے اس فضل کا ناشکرا پن کرتا ہے۔ صاف بات یہی ہے، اللہ جس کو بھی مال دیتا ہے، ساتھ ساتھ اس مال کا حق ادا کرنا بھی اس پر ضروری ہے۔ حج ایک فرض، ہم میں سے بہت سارے شوق دکھاتے ہیں غلط طریقے سے، بولتے رہتے ہیں کہ دل کے اندر شوق ہے، لیکن کبھی اس کے لیے اسباب اپناتے نہیں، کبھی اس کے لیے ذریعہ اپناتے نہیں۔ دل کے اندر شوق ایسا کہ آگ جلے جیسا، ویسا دل کے اندر شوق جلنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا شوق دل کے اندر پیدا کرنا، حیثیت اللہ دی ہے، ساتھ میں اب یہ اس طرح سے شوق آگ کے جلنے کی طرح جلنا، دل میں اینی ٹائم، اینی سیکنڈ، ہر وقت دل کے اندر وہ شوق، صبح میں، رات میں، اٹھے تو بھی، سوئے تو بھی، ہر وقت شوق، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ کو دیکھنا، مدینہ منورہ میں حاضر ہونا، وہاں جا کر مجھے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، عرفہ کو جانا، مینا کو جانا، مزدلفہ جانا، یہ شوق دل کے اندر بالکل ہمیشہ ہمیشہ لگے رہنا، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا کیا؟ ایک تو نارمل سارے کے سارے دعا کریں گے، یا اللہ اس جگہ کی عظمت کو بڑھا، اس جگہ کی حفاظت فرما، اس جگہ کے شرف کو بڑھا، اس جگہ کے بارے میں ہمارے دل کے اندر محبت، اس کا مطلب اس ایک ایک جگہ کے بارے میں بھی
جو مقدس جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ کے بارے میں بھی ہمارے دل کے اندر ادب احترام، پھر اس کے بعد وہاں کو جانے پہنچنے کے لیے اللہ کے پاس شوق کے ساتھ دعا، جو ایسا کیے اللہ ان کو بلایا۔ اللہ قرآن کے اندر گزشتہ سال بھی ایک جمعے میں مستقل حج کی فرضیت کے بارے میں بہت سی باتیں بتایا تھا، واقعات کی روشنی میں بتایا تھا۔ تو جو باتیں اس وقت بتایا تھا اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں آج کرتا ہوں میں، اور کہنا تو مقصد تو یہی کہ اپنے فرض حج کی فکر کریں، اپنے فرض حج کی فکر کریں۔ جن کے پاس اللہ دولت دیا ان پر حج آلریڈی فرض ہو چکا، اب ان کو چاہیے کہ فکر کریں۔ میری بیوی، اس کے پاس اتنے سالوں سے زیور، اس کے پاس استطاعت ہے، محرم کا انتظام بھی ہے، تو پھر حج فرض کی فکر کرنی چاہیے۔ میری ماں، اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے فرض حج کے لیے میں گھر کا مرد ہونے کے حساب سے مجھے فکر کرنا، اسٹیپ میں کرنا ہے۔ عورت کیا کرے گی؟ بیوی کے اوپر فرض ہے، بیٹی کے اوپر فرض ہے، بہن کے اوپر فرض ہے، تو گھر کے مرد ہونے کے حساب سے ہم کو فکر کرنا ہے آگے اس کے لیے کیا انتظام کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ یہ جانا ہے، کیا پورا انتظام ہمیں کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا۔ کیونکہ عورت کے لیے مرد پر حج فرض ہونے کی کتنے کنڈیشنز ہیں کہ +1 یہ ایکسٹرا ایک شرط ہے عورت کے واسطے۔ عورت کے پاس جب تک محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا اس پر جانا فرض نہیں۔ حج تو فرض ہو گیا، محرم کا انتظام بھی ہو گیا تو وہ جانا، نہیں تو اسے فرض نہیں ہوتا۔ بغیر محرم کے جانا بول کے اسلام بول کر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں فرض حج کی فکر کرنا، فرض حج کی فکر کرنا۔ ہمارے اکابر حدیث کی شرح لکھتے ہوئے، حدیث کا مطلب لکھتے ہوئے لکھتے ہیں، جو کوئی بھی حج کے لیے پیسے خرچ کیا، حج کے سفر کے لیے جتنا لاکھ بھی خرچ کیا، 4 لاکھ خرچ کیا، 5 لاکھ خرچ کیا، ضرور اللہ تعالیٰ وہ پورے کے پورے پیسے اسے دیتے ہیں۔ وہ واپس آئے گا جس طرح سے اس کے سارے گناہ چلے گئے ہیں، نیکیوں کی دولت، نیکیوں کا ایک خزانہ لے کر آیا، انہیں جو حج میں خرچ کیا، عمرے میں خرچ کیا، وہ پورے پیسے اسے ملتے واپس۔ کبھی بھی وہ غربت کو نہیں دیکھے گا۔ حاجی حج کر کے آ جانے کے بعد کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی، مالداری بھی رہے گی۔ اگر اس کا حج مبرور تھا تو کبھی بھی اس کی زندگی اس کے بعد کی غلط راستے پہ نہیں جائے گی، گناہ میں نہیں لگے گا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرے گا، کسی کا حق مار کر نہیں کھائے گا اگر اس کا حج مبرور تھا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جو کوئی اللہ کے لیے بول کے جا کر حج کیا، تو حج مقبول حج کیا یہ چیک کرنا بولے تو اس حج میں گناہ نہیں کیا تھا بولے تو سمجھو یہ حج مبرور ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ بول سکتے ہیں کوئی حاجی جا کر حج کریں، پورے حج کے سفر کے اندر جھگڑا نہیں کیے، بے حیائی کا کام یا بات نہیں کیے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کیے، یہ سب نہیں کیے، ان سے خالی اگر حج کیے ہیں تو وہ ان کا حج مقبول ہے، ان کا حج مبرور ہے۔ ایک حاجی کا ایک بہت بڑے بزرگ نے خواب میں دیکھا، کہاں؟ غالباً عرفہ کے میدان میں رہتے وقت ان کو آنکھ لگی، خواب میں دیکھتے ہیں 2 فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں، دونوں فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک فرشتے بولتے ہیں کہ اس سال کتنے حاجی آئے ہیں، دوسرے فرشتے بولتے ہیں پرانے زمانے کا یہ، اب تو کئی لاکھ جاتے ہیں، پرانے زمانے کا۔ سب بولے کہ اب اس وقت حاجی پورے 6000 آئے ہیں۔ تو ایک پہلے فرشتے نے ان سے پوچھا سب کا حج قبول کیا؟ دوسرے فرشتے کہتے نہیں، سب کا حج قبول نہیں، سب کا حج قبول نہیں، صرف 6 حاجیوں کا حج قبول، 6000 ہیں، صرف 6 کا حج قبول ہے۔ خواب میں دیکھنے والے بزرگ بہت افسردہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، کیا یہ اتنا بڑا مجمع حج کرتا ہے اور ان کا کس کا بھی حج قبول نہیں کیا، صرف 6 کا کیا؟ پھر وہ فرشتے بولتے ہیں لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت دیکھو، وہ 6 کا جو حج قبول ہوا نا، ان 6 آدمیوں کے حج کی برکت سے، ان کے اخلاص والے مقبول حج کی برکت سے باقی سب کے حج کو بھی اللہ قبول کر دیا۔ ڈائریکٹ ان کا حج اس کے قابل نہیں تھا لیکن ان کی وجہ سے قبول ہو گئے۔ وہاں حج کے دنوں میں الحج اشہر معلومات، حج کے خاص مہینے بول کے اللہ قرآن میں بولتے ہیں۔ کیا وہ خاص مہینے بولے تو شوال کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ، ابھی ذی قعدہ چلتا ہے، تقریباً 20 دن ہو گئے اس کے، ذی الحجہ کے 10 دن، جو ہم یہاں رہتے وقت عید الاضحیٰ ہماری قربانی کی عید کا دن رہتا تھا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، وہاں اس تاریخ تک حاجیوں کے حج کے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں، 8، 9، 10
اب اس کے بعد خالی رمی جمرات کا وہ باقی رہتا، 11 کو 12 کو 13 ذی الحجہ کو وہ جمرات شیطان کے جو خطر نشانی ہے وہاں جا کر کنکریاں مارنا وہ باقی رہتا۔ حج کے دنوں میں حاجی جو کرتا دیکھو ایک ایک کام بھی پورا ایمان سے لبریز ہے۔ میں بولتا ہوں غلط نہیں سمجھنا، سمجھانے کے لیے بولتا ہوں۔ ایک آدمی ویڈیو دیکھتا ہے، ویڈیو دیکھ کر ایموشن ہو جاتا ہے، بتاتے سو ویڈیو میں کوئی چیز ہنسنے کی رہتی، دیکھو ایسا ہنستا ایسا ہنستا، فزیکلی کون بھی نہیں سامنے، ویڈیو میں دیکھا اتنا ہنستا۔ کئی سارے لوگ ایسا رہتے ویڈیو دیکھ کر بالکل رک کر ہوتے، ویڈیو کے اندر چلنے والی چیز کوئی بھی چیز ہو اس کو دیکھنے کے بعد وہ رلانے والی وہ سین ہیں، رلانے والی چیزیں بنا کو ہیں ویڈیو کے اندر، وہ دیکھ کر گویا صحیح بھی اس کے امی کا ابا کا انتقال ہو گیا جیسا، بچے انتقال ہو گئے جیسا، ایسا حقوق ہوتا ہے معلوم اسے ایکٹنگ کر کو نہیں سو، وہ ڈوب ہے، وہ ریل ہے، وہ حقیقت سے کیا بھی تعلق نہیں معلوم، لیکن پھر بھی ایسا ایموشن ہو جانے کا، ایسا رونے کا۔ میں ہمارے ایک ساتھی کو، نوجوان ساتھی کو سمجھایا، کئی کو حضرت رونا آتا سو، کئی کو رونا آتا سو، ایک عمرہ کو جا کر کو پوچھے، ان کو سمجھانے کے لیے میں بولے ایج بات تک سے معمولی ویڈیو دیکھ کر کچھ ہمیں روتے بولے تو کعبۃ اللہ کا ہمارے ایمان سے بچپن سے کنیکشن ہے، ہماری زندگی کے 20 سال 30 سال 40 سال کعبۃ اللہ سے دور رکھو گزارے نہیں، اس کی حرارت اس کی ٹیمپریچر بڑھ کو چھ کب جا کو دیکھ کر دیکھی، اب اس کے لیے اتنا تڑپ لگ تھا، دل ہمارے سینے کے اندر ہے سو ایمان اس کے واسطے اتنا تڑپ لگ تھا، وہ موقع وہ سیکنڈ آتے ہی ایسا بے اختیار ہوگا آدمی روتا سو، اسے معلوم نہیں اس کے ایمان کا کنیکشن ہے سو کعبۃ اللہ سے۔ کعبۃ اللہ میں بولتا ہوں سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے زمین وجود میں آئی سو کعبۃ اللہ کی سرزمین سے، اسی جگہ سے کعبہ کو کعبہ اس واسطے بولتے سو کہ سب سے پہلے پورا کا پورا پانی تھا، ابھری سو پہلے ابھر کو زمین کے طور پر بنی سو وہ جگہ کعبہ پوری دنیا کے واسطے ہاتھ وہ ہے تو پوری کی پوری دنیا کا نظام بھی چلے گا، وہ ختم ہو گیا تو پوری دنیا کا نظام بھی کولیپس ہو جائے گا، پورا ختم ہو جائے گا۔ کعبۃ اللہ کو قیام للناس، پوری کائنات کے باقی رہنے کا ذریعہ بولا گیا۔ کعبۃ اللہ بالکل آسمان میں، والبیت المعمور کر کو سورۃ الطور کے اندر ہے، البیت المعمور آسمان میں ہے، نیچے ہے سو بیت اللہ، کعبۃ اللہ اس کے بالکل سیدھا ہے سو، اسے سمجھانا بولے کا ایسا بولے گا، وہاں بیت المعمور میں ایک آدمی پتھر رسی میں پتھر بن کو وہاں سے لٹکا ہے تو بالکل سیدھا جو آئے گا نا کعبۃ اللہ کی سیدھا ہے، یہ کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں البیت المعمور ہے، کروڑوں کے ملین بلین تعداد میں فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے، البیت المعمور بالکل اس کے سیدھا میں ہے سو۔ میں بتایا میں کعبۃ اللہ پر 120 رحمتیں روزانہ اللہ کی اترتی رہتی، فرشتوں کی تعداد اس سے پہلے پرانے بزرگوں کے نیک لوگوں کا جو زمانہ تھا نا، وہ بزرگ اپنی آنکھوں سے دیکھو نہیں وہاں کیا تجلی رہتی اللہ کی، کیا رحمت رہتی اللہ کی، ہر ایمان والا وہاں جا کو خلوص سے اللہ کے پاس دعا کر کو بیٹھے تو فیل کرے گا، انہیں فیل کرتے سب، کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھے، وہاں جا کر طواف کرنے کی جگہ جو مطاف ہے نا، طواف کردال کو جب بیٹھتے ہیں 2 رکعت واجب الطواف پڑھدال کو جب بیٹھتے ہیں نا، بیٹھ کو دعا کرتے دیکھو محسوس ہوتا ہے کیا رحمت اترتی ہے، اچھی طرح سے فیل کرتے ہو۔ زمزم پینا وہ پیتے وقت ایک خوشی ہے، دیکھو اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کو دیکھتے وقت کئی کو رونا آیا معلوم نہیں، بے اختیار ہو ہمیں اللہ کے پاس بات کرے ایسا کا بات کریں گے، اس وقت کہاں سے وہ سب جذبہ آیا معلوم ہوگا نہیں، ایسا بات کریں گے ہم اللہ کے پاس بات کریں گے، اللہ ہمیں جواب دیتے بول کے کیسا احساس ہوگا۔ زمزم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے معمول نے ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیتے وہ پورا ہوتا، ایمان والا اس کے ایمان کی وجہ سے کتنا پیے تو بھی سہرا بس رکھو انگش نہیں اس کے دل میں، وہاں جو بالکل زمزم مات اس جگہ میں جو پیتے نا ہرگز بس کر کو انگش نہیں، ایمان والے کی ایمان کی علامت ہوئے گی۔ منافق کو پینے ہم والے دل میں صحیح ایمان نہیں ہے تو منافق کو پینے ہم والے، ایک گلاس لے کو آدھا گلاس پینا ڈالا لے گا رکھو کو، سب چیزیں بولی گئی ہیں سو معمولی نہیں، ہمارے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا کنیکشن۔ مینا کے میدان میں جا کر رہیں گے، مینا ٹینٹ وہاں رہیں گے، وہاں رہتے وقت یہ سوچنا کہ 70,000 انبیاء نبیاں، معمولی کیا 70,000 نبیاں حج کرے سو لوگوں کو ہمیں تقسیم کر کو دیکھے تو 4 ٹائپ کے لوگ حج کر کو ہیں، ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے کے سارے نبی، بہت سارے نبیاں حج کرے ہیں، تو اس جگہوں میں جہاں جہاں حاجی جا کو رکتے ہیں نا، مینا میں رکتے ہیں، عرفات میں رکتے ہیں، مزدلفہ میں رکتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس یہ پوری جگہ وہ جہاں انبیاء ایسا انبیاء کے قدم جہاں پڑے، کتنی بڑی سعادت، کیا خوش نصیبی ہے اس جگہ میں ہمارا قدم، وہاں پہنچ کر حاجی ارادہ کرتا
میں وہاں ساتھیوں کو بھی بولا تھا، وہاں پہنچ کر حاجی ارادہ کرنا نبی کے قدم پڑی سو جگہ یہ، اس جگہ میں ہم نے قدم رکھنے کی اللہ سعادت دیا ہے، میں زندگی بھر نبی کے نقش قدم پر چلوں گا، ارادہ۔ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، وہاں وعدہ سچی پکی توبہ کر کو وعدہ، آئندہ بھی میں برابر رہوں گا، میرے ایمان کو بچا کر ایمان کے تقاضے کے مطابق جیوں گا۔ کالا پردہ، بالکل کالے رنگ کا، ہمارے دل کے اندر کا جو گناہ کی کالک ہے دیکھو اسے سب ختم کر دیتا۔ وہاں کی جو پتھر ہے، تو ابھی حج کا مہینہ شروع ہو گیا تو وہ پردے کو ذرا لپٹ کو آدھا حصہ کر ڈالتے، گویا کعبۃ اللہ کو بے احرام پہنا ڈالتے، سفید کپڑا، اس میں کعبۃ اللہ کی اصل جو دیوار ہے وہ دکھتی، وہ دیکھے تو پتھر ایسے ہی ذرا آڑے تیڑے، کیا بھی اس کے جیسا نہیں، بالکل اسٹریٹ ماربل ویسا نہیں، وہ پتھر میں ٹیڑھا پن ہے، ہمارے دل کے ٹیڑھا پن کو دور کر دیتا ہو۔ وہاں ملتزم، وہاں جا کر چپک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا بچہ کیسا چیخ کو روکا کہ ویسا رو کو دعا کر کوئی جگہ ویسی، وہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے، وہ جگہ نبی کے قدم کا نقش بیٹھ گیا ہے۔ نبی ان کا پاؤں ایک پتھر میں پڑیا، آج تک وہ پتھر کو اتنی عزت، اس پتھر کو یہ مقام جنت سے اللہ بھیجے، جبل ابو قبیس سے وہاں سے اٹھائے وہ پتھر، یہ سب ہے۔ میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ پتھر جو شریعت کے کسی حکم کا مکلف نہیں، اسے کیا بھی نماز روزہ کر کو سبھی نہیں، ویسا ہم کو نبی کے پاؤں کے لگنے کی وجہ سے اسے یہ عزت کر کو بولے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر کو سے راستے میں حضور چل کو دکھائے کہ اس پر ہمیں آ گئے تو ہم نے اللہ کیا نہیں عزت دیں گے، کیا نہیں عزت، کتنا نہیں شرف، پورے عالم کے اندر مسلمانوں کی عزت، آخرت کے اندر تو ہے ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، سربلند ہو جائیں گے اگر نبی کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ ایک چیز کو بھی دیکھنے کے وقت وہاں احساس ہوگا، عمرہ کرنے جانے والے، حج کو جانے والے، ان کو احساس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفد اللہ کے ثلاثہ، اللہ کے وفد کر کو بولے تو جس طرح سے اب ایک گاؤں میں مثال کے طور پر وشارم کی طرف سے بات کرنے کے واسطے فلان جگہ جانا ہے، والا جگہ کو جانا، کام بھی پورے گاؤں والے کئی کو ان کی ترجمانی کرنے کے واسطے ایک وفد، ایک موخر بات کرنے والے، سمجھانے والے، 4 جنے کو سلیکٹ کر کو بھیجیں گے، ویسا ہیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں حج کو جو آنے والے ہیں نا، ریپریزنٹیو بولتے دیکھو، یعنی ترجمانی کرنے والے، پورے عالم سے، پورے ورلڈ کے ہر کنٹری سے آنے والے، اس کنٹری کے تمام مسلمانوں کی طرف سے ترجمان بن کو جاتے ہیں، ترجمان بن کو جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے اگر 100-150 آدمی جاتے ہیں تو گویا پورے گاؤں والوں کی طرف سے انہوں ترجمانی کرنے جاتے ہیں، اللہ کے پاس جا کو بولنے جاتے ہیں اللہ میرے گاؤں والوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ آئندہ انہوں کریں گے نہیں گناہ، یہ انہوں بولنے جاتے ہیں، ہماری طرف سے بولنے جاتے ہیں۔ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 حاجیوں کی جو جماعت ہے، یہ پورے کے پورے حاجیاں اللہ کا وفد ہے۔ ایک وفد کر کو آئے تو ایک کنٹری کو دوسرے کنٹری والے، کچھ وفد ایک 3 جاتی بولو نا، بڑا اعزاز کریں گے، استقبال ویلکم کریں گے، عزت کریں گے، ان کی مہمان نوازی کریں گے، یہ سب اللہ حاجیوں کے ساتھ کرتے۔ العمار، عمرہ کرنے والے، اور نمبر 3 میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو ان کو بولا گیا۔ تو حاجی، عمرہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کے واسطے معمولی کیا، عرفات کے میدان کے اندر وہ دن تو شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوتا، سو دن تاریخ کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر بدر کے دن 313 صحابہ جو کیا بچ نہیں ان کے پاس، نہ سواری، نہ طاقت، نہ چیزیں، کچھ بھی نہیں، ایمان کی طاقت اس چیزوں میں، اس کی وجہ سے جو ان کو کامیابی ملی، دشمنوں کو ناکامی ملی، شیطان اس دن کتنا ذلیل ہوا، کتنا رسوا ہوا، کتنا زیادہ اسے شرمندگی ہوئی۔ اس دن کے بعد ہر سال عرفے کے دن ویسا ذلیل ہوتا شیطان، ویسا ذلیل ہوتا کہ میں پوری میری زندگی کی محنت پورا لگا کو کس سے کیا کیا گناہ کرایا میں، عرفہ کے میدان میں آپ کو ایسا چیخ پر ہوتا، اللہ بھی ٹھیک ہے بول کو اللہ خوشوں کو معاف کر دیتا ہے نا، اس دن بڑا ذلیل ہوتا شیطان۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، ہمیں سمجھتے کیا ہے اللہ کے پاس دعا کرنے کے واسطے 2 منٹ کر دے تو زیادہ، بہت زیادہ کا تو 5 منٹ 10 منٹ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا کرنا۔ یہ کنیکشن ہمارا اللہ سے کتنا کمزور ہوتا جاتا ہے کہ شیطان سے کنیکشن اچھا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالنا، تہجد میں، فجر میں، اشراق میں، اس سے ہر وقت موقع ملتا کہ تب سب ہمیں اللہ سے دعا کرنے کی عادت ڈالنا۔ جمعے میں یہ جو 2 خطبے کے بیچ میں دعا قبول ہونے کا وقت، دعا قبول ہونے کا وقت،
یہ وقت ہاتھ اٹھا کو دعا کرنے کا ہے، دل میں آنکھ بند کرنے، دل میں دعا کرنے کا وقت، ہاتھ اٹھا کو دعا کرنے کے کچھ موقع ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ بول کو نہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کو دعا کرے۔ بعض موقع ہیں جیسے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے، وہ سب دعائیں ہاتھ اٹھا کو کرنے کا نہیں، دعا چھوڑو لیکن ہاتھ اٹھا کو کرنے کا نہیں ہو۔ تو عرفہ کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5.5-6 گھنٹے ایسا ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر دعا کی، وہ بھی دھوپ کا کیا عالم معلوم، اللہ اکبر، سب جلا دے جیسا دھوپ رہتی، کیسا اللہ کے نبی اس زمانے میں، نبی آگے پیچھے سارے کے سارے گناہ بخشائے ہو گئے، انہوں ویسا رکھو 5.5 گھنٹے دعا کرتے، تمہارے میرے پاس 5 منٹ سے زیادہ پوچھنے کے لیے کیا بھی نہیں کیا۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کنیکشن، تعلق جوڑنا کتنا ہمیں کریں گے کہ ہمارے بچے سیکھیں گے، ہمارے گھر والے سیکھیں گے اچھا دعا کرنے کا یہ طریقہ کیا کر کے آپ کرتے رہیں گے، دیکھنے والے 4-10 ساتھیاں تم نہ دیکھو انہوں بھی دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ خیر کو اسپریڈ کرنے کا، پھیلانے کا ہمیں ذریعہ بننا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گھٹنے ڈال کو میدان عرفہ میں دعا کر لگتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ غالباً دیکھو پوچھیں کیا ایسا کر کو بھی اللہ مجھے معاف کر دیا، بولے تو کیسا تو بھی اللہ معاف کر دیا تو بس کر کے تم نہ معلوم کیا آج کے دن سب سے بڑا بدنصیب کون معلوم کیا، بلکہ حضرت بولے آج کے دن سب سے بڑا بدنصیب کون کا، تو عرفہ کے میدان میں اللہ کو بھی اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کہ نہ بول کو ڈاؤٹ کون کرتا ہے کہ انہیں بدنصیب ہونے، گارنٹی معاف ہونے کی جگہ عرفہ کا۔ اللہ اکبر، اليوم اکملت لکم دینکم، وہ بڑی آیت اللہ تعالیٰ اسی جگہ میں نازل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا رو کر دعا کی۔ مزدلفہ رات میں وہاں وقوف کرنے کا، مینا میں 70,000 انبیاء کی وہ مسجد خیف ہے۔ اس زمانے میں بزرگوں نے دیکھا عرفات کا میدان میں ایک نوجوان روتا ہے، جھک گیا ہے، رو رہا ہے، پورے کے پورے حاجیاں دعا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ دیکھ کر کو نوجوان کو بولے کیا پاس دعا کر لکھے نا، اس جگہ میں دعا کرنا سو، ہاتھ اٹھا، روتا ہے، بولتا ہے اتنا زیادہ گناہ کرے، اتنا زیادہ گناہ کیا ہوں، رو لکھے انہیں، ہاتھ اٹھا کو اللہ کے پاس، اللہ مجھے معاف کرتا ہے، اللہ کا پوچھنے مجھے ڈر ہوتا، میں معلوم نہیں سوچا کریا میں کتنے کے گناہ معلوم ہو کچھ کریا سو، مجھے پوچھنے شرم آتی ہے۔ وہ حضرت بولے کہ نہیں آج کا دن ایسا ہے، ابھی میں بولے نا آج کا دن ایسا ہے، آج دعا کرنے سے رہنا نہیں، پوچھ اللہ کے پاس مغفرت پوچھ، کتنا گناہوں کی شرمندگی دل میں، کتنا فیل، کتنا احساس رکھو رہے، تو ہاتھ اٹھا کو ایک لفظ بولیا، چیخ مار کو مرج گیا، جان نکل گئی فوراً۔ صحیح حاجیوں کے اندر ہونا سوئے بالکل VIP، بالکل ایسا بالکل ویسا نہیں۔ وہاں خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں، خلیفہ ہارون رشید کو بولے تو دنیا کے بہت بڑے حصے میں حکومت کرے، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ سب میں، وہاں جو نہر زبیدہ ہے یہ پورا کا پورا انہوں انتظام کرے سو۔ وہاں کے وزیر، کلیمئی وزیر، وہاں سے انہوں حج کرنے آتے کر کو سنے مکہ والے، خیر انہوں مکے کے اندر آئے تو بارڈر میں جا کو کھڑ کو ویلکم کریں گے ہمیں کر کو تیار تھے، آئے انہوں وزیر، یہ مکے والے ہیں نا، پورے مل کو گئے تھے، جو گورنر یہ سب رہتے نا، انہوں سب مل کو گئے ویلکم کرنے کے واسطے، جا کو دیکھے تو نمبر 1 بھکاری فقیر رہیں گا نا ویسا آتے ہی ہوتے، پاؤں میں چپل نہیں، پورا کا پورا اوپر سے نیچے تک وہ احرام کے کپڑے وہ خراب، سر کا بال بالکل پراگندہ، چہرے میں بالکل دھول لگ کر، ایسی خراب حالت، ایسی خراب حالت۔ وزیر، شاہی وزیر کو بولے تو کیسا رنگا کر کو سوچ لگائے، مکے والے پوچھے کہتے کئی کو ایسا چپل نہیں سو کیا ہے، کیا چپل نہیں سو، چپل پہن کو سواری میں بیٹھ کو ایسا پر جانے کا، کیا چل کو آتے ہیں وہ بھی چپل نہیں سو، بولے نا وہ بات لاسٹ بات، وہ بات ہے اصل، بولے کہتے یہ دربار تو وہ سر کے بل آؤ کر کو اللہ بولنا تھا، ویسا آگے تو بھی اللہ قبول کر لیے تو کتنی بڑی بات نہ پیدا کرے، اس خالق کا دربار یہ، اس دربار کے لیے تو سر کے بل آنا تھا، پاؤں سے چل کو آئے جا کر کو اللہ اجازت دیا، دیکھو وہ بڑی بات ہے، اس میں چپل پہنے کو سواری میں بیٹھ کو میں کہاں سے آنے کا، مجھے آپ کو تو اتنا نہیں، دل کے اندر ادب، دل کے اندر ڈر، وہاں رہنے کے زمانے میں ہرگز گناہ نہیں ہو جانا، ادب یہاں سے دل میں، وہ میں بولے نا ابھی مقامات، مقدس جگہ، ان جگہوں کے بارے میں دل میں کتنا ادب رہتا ہے کہ اللہ قبول کرے گا، کتنا یہاں رہ کر کرنے کا کام ہمیں کرتے رہتے کہ اللہ قبول کرے گا، سارے کے سارے آپ سب کو بولتا ہوں میں، ایک چھوٹی سی ڈھونڈی لے لینا، دل کے اندر خوب شوق کرنا، رغبت کرنا، نمازیں، فرض نماز کے علاوہ اپنی عورتوں کو بول کر رکھنا، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کر کو اس کی بھی پابندی کرو، بول دو آپ لوگوں کے پاس صحیح نہیں کرو، فرض کی پابندی کرو، سنتوں کی پابندی کرو، ہر فرض نماز کے بعد دعا کرو، ہر فرض نماز کے بعد 5 دن بھی دعا کرو، یا اللہ حج کی توفیق دے، مقبول حج کی توفیق دے، ایک طرف دعا چلتے رہنا اور ایک طرف دوا، تمہیں ہنڈی میں پیسے ڈالتے رہنا، روزانہ ڈالتے رہنا، کتنا ڈالتے وہ تمہاری مرضی،
وہ 1 روپے بھی ڈالو 10 روپے بھی ڈالو، لیکن پابندی کے ساتھ تمہارے وائف کا، یا میں جیسا بولے نا شروع میں، تمہاری بہن پر حج فرض ہو کو کئی سال، امی پر حج فرض ہو کو کئی سال، ان کو جا کو بول دیں گے تمہارے اپنے رشتہ داروں میں سے جس پر حج فرض ہو گیا ہے ان کو فرض حج کی فکر کرنے کے بارے میں تمہیں پیغام یہ دینا۔ میں آپ لوگوں کو ذمہ دار بنا کر یہ بات بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر ایک کو، ہر مسلمان کو اپنے فرض حج کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کے خاندان کے ساتھ مقبول حج اور عمرے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت